تھوڑا سا پاکستان کے کردار کے اوپر اظہر جاوید صاحب آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گا، چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی کوششوں کو زبردست پذیرائی اس وقت حاصل ہو رہی ہے، اور پاکستان کا جو امن کا کردار ہے وہ پوری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آیا ہے، جو پاکستان نے امن کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ یہ تو دنیا تیسری عالمی جنگ کے قریب بالکل پہنچ چکی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے جب یہ بیان دیا گیا کہ وہ ایک پوری تہذیب کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ایسے میں پاکستان کے فیلڈ مارشل متحرک ہوئے، پاکستان کے وزیر اعظم متحرک ہوئے، اور انہوں نے کم از کم کنونس کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ وہ اتنا بڑا اقدام نہ اٹھائیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مذاکرات کی ٹیبل سجی اور وہ پاکستان میں سجی، پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ تو جو عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، ایک بڑا نام پاکستان کا ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں پاکستان کی جو اس وقت بہتر پوزیشن ہے اس سے وہ کس حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے اظہر جاوید صاحب؟ دیکھیے یہ جو کام یہاں ہو رہا ہے نا، پاکستان کو انفارچونیٹلی ویسٹ جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے پورٹرے کرتا تھا۔ ہمارا جی ہاں، ہمسایہ ملک یہ چورن بیچتا تھا ویسٹرن ورلڈ میں کہ یہاں پر جو ہے معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اور پچھلے 20 سال 15 20 سال 30 سال اگر آپ لے لیں تو وہ ایک جو بیانیہ بناتا تھا، وہ کبھی کشمیر میں فالس فلیگ آپریشن کر کے وہ اپنے ہی لوگوں کو مار کے پاکستان پہ ڈال دیتا تھا۔ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ پاکستان بیشنگ کیا کرتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو جی پاکستان کو ہر حوالے سے یہ لوگ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن گزشتہ 7 دن میں 8 دن میں ٹوٹل نظریہ ہی بدل گیا۔ وہ کہتے ہیں نا حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، تو پوری دنیا کے اس وقت پاکستان کے حوالے سے جذبات بدل چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے بات ہو رہی ہے، پاکستان کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان کے کردار کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان کا جو امن کا پیغام ہے، امن کی جو کوششیں کر رہا ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ میں تقریباً 20 22 سال سے لنڈن سے میں رپورٹنگ کر رہا ہوں، میں نے پوری جی ہاں، دنیا میں تقریباً ایونٹس کور کیے ہیں، میں نے بہت سارے تنازعات کی بھی کوریج کی ہے، لیکن یہ پہلا تنازع ہے جس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ پہلے تنازعات ہوتے تھے، دو ملکوں کے درمیان ہوتے تھے، وہ ریجن میں ہوتے تھے، چلو بات ہو گئی، آپ دو ملکوں کے درمیان بات ہوئی، کوئی ایشوز ہو گئے، یونائٹڈ نیشن میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ پہلا تنازع ہے جس سے پوری دنیا جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ آپ کے آئل پروسیس جو پرائسز ہیں وہ اس تنازع کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں بڑھی، آپ اس کو دیکھیں سعودیہ جیسے ملک میں، دبئی جیسے ملک میں جو آئل کے پروڈیوسر ہیں، جو کویت دیکھ لیں، قطر دیکھ لیں، وہاں پہ فیول پرائسز بڑھی، پھر اس کا اثر امریکہ پہ گیا، امریکہ میں جو ہے وہ پرائسز بڑھی، پھر برطانیہ میں پرائسز بڑھی، تو ہر ملک جو ہے پورا یورپ وہ اس سے پریشان تھا اور اس کو حل کروانا چاہتا تھا، اور پاکستان نے یہ موقع اویل کیا، پاکستان کی قیادت آگے بڑھی، اور پاکستان کی قیادت نے یہ ٹاسک اپنے ذمہ لیا، اور اس وقت پوری دنیا اس وقت پاکستان کی تعریف کر رہی ہے۔ جو ایسے انتہا پسند چینلز جنہوں سمجھا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کے خلاف ہی بات کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جو بڑے نیوز پیپرز ہیں ورلڈ کے جو تجزیہ کار ہیں ان کی تجزیہ دیکھیں۔ ایک بڑے تجزیہ کار نے لکھا کہ میں نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف لکھا، لیکن میں آج یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ میری گزشتہ رائے غلط تھی، آج میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوں۔ وہ ایک ماریو نوفل ہے امریکہ میں، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے جو کردار ادا کر دیا وہ رہتی دنیا تک نہیں ہو سکے گا۔ تمام اس وقت 99% جو دنیا کے تجزیہ کار ہیں، جو دنیا کا میڈیا ہے، جو دنیا کی قیادت ہے، وہ پاکستان کو سراہ رہی ہے، سوائے 1% جو ہمارے ہمسایہ ملک میں بیٹھا ہوا ہے، کیا نام ہے، بھارت، اور اس کی بھی جی جو ہاں، آگے سے بےزتی ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے خبر میں بھی ان کا سنایا کہ ایک امریکی سفارتکار نے کیسے ان کی بےزتی کی، تو اس وقت 99% پاکستان کو سراہ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس گریٹ نیشن کا خواب دیکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس نیشن کو گریٹ بناؤں گا، وہ 76 77 سال کے بعد آج بنی ہے، آج بنی ہے، آج پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کو دیکھ رہی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ آپ ایز اے پاکستانی، ایز اے اوورسیز پاکستانی، تمام لوگ اس پہ نہ صرف خوش ہیں، یہ پرائڈ لے رہے ہیں۔ اوورسیز میں صرف ایک پاکستانیوں کا جو مثال آپ نے دیتا ذکر چلوں کیا نا، تو کہ یہ آپ سے زیادہ بہتر ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا اظہر جاوید صاحب، چونکہ آپ کو دیکھ کر ہم نے سیکھا ہے
بالکل آپ کی درست بات ہے کہ 20-22 سال سے آپ لندن سے رپورٹنگ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے ایونٹس آپ نے کور کیے ہیں. تو اظہر جاوید صاحب میں یہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, سوال میرا یہی ہے کہ ایک وقت تھا, بدقسمتی تھی ہماری کہ سبز پاسپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں تھی, لیکن اب جب کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے, اور یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پہلے تو بائیلیٹرل مذاکرات ہوتے تھے, کہیں تنازع ہوتا تھا تو دو ممالک کے درمیان تنازع تھا, وہ دو ممالک ہی اس کے اندر انوالو ہوتے تھے, لیکن یہ تو تنازع ایسا ہے کہ پوری دنیا ہی اس سے متاثر ہو رہی ہے اور پوری دنیا ہی ان مذاکرات کے پازیٹیو ہونے کے لیے پر امید ہے, دعا گو ہے. تو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کا تشخص, ان کا وقار کس حد تک بلند ہوا ہے جب سے پاکستان نے اس تنازع کو حل کرنے کے لیے میڈیشن کا کردار ادا کیا ہے اور دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے, تو اوورسیز پاکستانیز کا تشخص اور وقار کیسے بلند ہوا ہے, کتنا زیادہ ان کو حوصلہ ملا ہے اس ساری صورتحال کے بعد, اور پاکستان کا نام روشن ہونے کے بعد اوورسیز پاکستانی کتنے خوش ہیں؟ دیکھیے میں اسلام آباد جناح سینٹر میں موجود ہوں. اسلام آباد میں نے پھرا ہوں, گھوما ہوں. یہاں پر آپ سب پاکستانی ہیں, آپ کو کوئی مخالفت درپیش نہیں ہے, کوئی پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتا. باہر بیٹھے ہیں تو وہاں انڈینز بھی ہیں, انڈینز کا جی ہاں. مقابلہ کرنا پڑتا ہے, ہمیں ان سے ٹکر لینی پڑتی ہے, ان سے بات کرنی پڑتی ہے, پاکستان کے حق میں بات کرنی پڑتی ہے. کچھ پوائنٹس پہ وہ ہمیں مختلف میڈیا پہ شاید ہمیں وہ پورٹرے نیگیٹو کرتے ہیں, لیکن ایک بات بتاؤں, جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت سے ان بھارتیوں کی بھی زبان بند ہو چکی ہے, وہ ان انتہا پسند گوروں کی زبان بند ہو چکی ہے. ایک بہت انتہا پسند چینل ہے وہاں پہ برطانیہ میں نام نہیں لوں گا, وہ پہلے پاکستان بیشنگ کرتا تھا. میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے حق میں بات کر رہا ہے. میں صرف ایک آپ کو مثال دوں اوورسیز پاکستانیز کے لیے, یہ جو کام ہوا ہے, یہ آپ کی جو اوورسیز پاکستانی ہے تقریباً 1 کروڑ کمیونٹی ہے, 1 کروڑ کمیونٹی آپ کے پاکستان کے ساتھ جڑ گئی ہے. آج سے 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے اوورسیز کمیونٹی بٹی ہوئی تھی سیاسی طور پر. کچھ لوگ درست. پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے, کچھ مسلم لیگ نون کو, ایک ڈویژن تھی. لیکن یقین کریں اس وقت 99% جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں, وہ الحمدللہ. پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں, اس وقت پاکستان کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں, فیلڈ مارشل سعید آصف منیر کی بات کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. پھر ہمیں اس انڈین میڈیا یا انتہا پسند لوگوں کو مقابلہ کرنے کے لیے اتنے اسٹرانگ آرگومنٹس مل گئے ہیں کہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گورا ہماری تعریف کر, امریکہ میں بیٹھا ہوا جرنلسٹ ہماری تعریف کر رہا ہے. اس سے بڑی تبدیلی کیا ہونی. میں صرف ایک آپ چھوٹا سا واقعہ دوں گا. میں قطر ایئر ویز سے آیا ہوں, تو جی قطر جی. ایئر ویز پہ جب دوحہ سے میں لندن سے دوحہ پہنچے تو دوحہ ٹرانسفر کرتے ہوئے جو سیکیورٹی کلیئر اسکینر ہے اس پہ میرا موبائل فون رہ گیا. میں نے وہ قطری ایک سیکیورٹی والا کھڑا تھا, میں نے اسے کہا یہ میرا لے دے. اس نے کہا آر یو فرام پاکستان؟ میں نے کہا, کہتا یو آر اے گریٹ نیشن اینڈ تھینک یو ویری مچ دا رول یو آر پلئنگ. مطلب یہ ایک کیا بہت بڑا بات ہے. کمپلیمنٹ ہے بالکل. جو آپ کو دوحہ ایئرپورٹ پہ ایک قطری دے رہا ہے, سینئر آفیسر تھا ان کا. پھر یہ سب سے بڑے, میں جس دوحہ سے لندن لاہور آیا ہوں, میری سیٹ کے ساتھ 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے اپنی والدہ کے ساتھ, 7-8 سال کے بچے تھے. وہ فلم نہیں دیکھ رہے تھے, وہ کارٹون نہیں دیکھ رہے تھے, وہ مسلسل میپ دے رکھ رہے تھے. وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ پاکستان آ رہا ہے, پاکستان زندہ باد آ واہ. رہا ہے. تو مطلب یہ کیا ایک بات. ایسا آپ کو سوری جذباتی تھوڑا سا ہوں کہ یہ کہ نہیں نہیں, ایسا بالکل. آپ یہ لوگوں نے آپ پاکستان نے کی آپ کا کام کیا کہ جذباتی ہونا, ہماری جو ہمارا جنریشن جذباتی ہے ہونا نئی. بالکل بالکل بنتا ہے اظہر جاوید صاحب, اور چونکہ ظاہر ہے آپ تو, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں, ہم تو پاکستانیوں سے بات کرتے ہیں, لیکن آپ تو صحیح معنوں میں سولجر ہیں جو پاکستان کا مقدمہ انڈینز کے ساتھ بھی لڑتے ہیں یا دیگر جو پاکستان مخالف لوگ ہیں ان کے ساتھ لڑتے ہیں. تو آپ کا جذباتی ہونا بالکل درست ہے, اور یہ تو واقعی موقع ایسا ہے کہ پاکستان کا جب وقار بلند ہو رہا ہے, تشخص بلند ہو رہا ہے, اور پاکستان کو دنیا میں مانا جا رہا ہے, تو یہ تو ہمارے لیے ایک بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے اور ہمیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے اظہر جاوید صاحب. بالکل, یہ مطلب یہ آپ نے آنے والی ہماری جو جنریشنز ہیں ان کو بھی ایک پرائڈ دے دی ہے کہ مطلب وہ بچہ شاید جو کبھی پاکستان آیا بھی نہ ہو, وہ بچہ پلین میں کارٹون یا فلم دیکھنے کی بجائے پاکستان ڈھونڈا, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ پاکستان آ رہا ہے اور پاکستان زندہ باد آ رہا ہے. یہ ہمارے جو برٹش بورن بچے ہیں وہاں پہ, امریکن بورن بچے ہیں, یورپ میں پیدا ہوئے ہیں, وہ اس وقت پاکستان کے لیے جو ان کو شاباش مل رہی ہے, ان کے سکولز میں مل رہی ہے, ان کے کلاس فیلوز کر رہے ہیں, ان کے فرینڈز کر رہے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ ہمارے بچے جو ہیں
جو وہاں پہ بان ہوئے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑ گئے ہیں. وہ پاکستان کی اس وقت تعریف سن کے وہ اپنے آپ کو پراؤڈ پاکستانی کہہ رہے ہیں. شاید وہ 2 ہفتے پہلے اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ نہ ہوں, لیکن اس وقت ان بچوں کو آپ نے پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا, ان بزرگوں کو جوڑ دیا, ان ماؤں کو چھوڑ دیا, ان بہنوں کو جوڑ دیا جو پاکستان سے تو دور ہیں لیکن وہ دل ان کے پاکستان میں بچتے ہیں. لیکن اگلی نسل کو بھی اس واقعے نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ 76 سال پہلے جو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا جس گریٹ نیشن کا, آج وہ گریٹ نیشن ان دونوں کے وجہ سے, ان دو ہماری قیادت کی وجہ سے یہ سامنے آئی ہے, وجود میں آئی ہے. اور اس وقت سبز حوالی جو ہمارا پاسپورٹ ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان زندہ باد, پاکستان ایک پہچان بن چکا ہے.